أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والحكمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية الهيبة الإلهية الحجة القائمية صلوات الله وسلامه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سب سے پہلے دعا گو ہوں پروردگارہ ہم سب کی تمام عبادات کو قبول فرما. ہماری آنکھوں سے اشک امام حسین کے لیے برآمد ہوئے، پروردگارہ ان اشکوں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما، اور ہمارے وقت کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوا و انصار میں شمار فرما. امام زمانہ کی سلامتی اور آپ سب اپنی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات عطیہ فرمائیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، کل ہم نے مختصر گفتگو کی تھی کہ جس گفتگو کا موضوع قرآن ناطق تھا، یقیناً اہل بیت علیہم السلام نے بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری وصیتوں میں اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اپنی امت کو خطاب کرتے ہوئے میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن صامت اور دوسرا قرآن ناطق. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کی کتاب اور میری عطرت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں
بعض روایتیں ایسی ہیں کہ جن کی توضیح اتنی سخت نہیں ہے اور اتنی ضروری نہیں ہے، الفاظ میں اگر ہم دقت کریں تو بخوبی ہمیں مطلب ہماری سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت فرماتے ہیں جب تک ما ان تمسکتم، جب تک تم لوگ، ہماری امت کی طرف رسول اللہ اپنی امت کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب تک تم لوگ ان دونوں چیزوں سے متمسک رہو گے، یعنی کتاب خدا اور ہمارے عطرت، عطرت یعنی اہل بیت، ان دونوں سے متمسک رہو گے، لن تضلوا بعدی، ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ اب سیدھی سی بات ہے، نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اگر آج ہمارے معاشرے میں گمراہیت پھیل رہی ہے، سبحان اللہ، یا ہمارے معاشرے میں لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں یا ان کے عقائد خراب ہو رہے ہیں، تو صرف ایک وجہ ہے، یا تو انہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے یا پھر اہل کیا بیت کے کہنے ہیں، اس کے علاوہ اور تیسرا سبحان کوئی اللہ، راستہ۔ جو بھی گمراہ ہے کائنات میں، جو بھی گمراہ ہے، بلکہ رسول اللہ کے زمانے سے اگر ہم کسی کو صاحب ہدایت کہتے ہیں یا گمراہ شخص کہتے ہیں، میں ایک معصومانہ اور سادہ سا سوال ناظرین کرام کی خدمت میں اور سامعین کرام اور جو افراد فرش اعضاء پہ تشریف فرما ان کی خدمت میں ایک سادہ سا سوال ہے، ذرا آپ صدر اسلام میں جائیے، رسول اللہ کے زمانے میں جائیے، پھر خلافت اہل بیت کے زمانے میں جائیے، آپ جائیں اور مجھے بتائیں کہ اس زمانے میں کامیابی کا معیار کیا تھا، اس زمانے کی کامیابی کا معیار کیا تھا۔ مثلا اگر آپ یہ کہیں گے کہ سلمان کامیاب ہو گئے، یا اگر آپ یہ کہیں گے کہ ابو ذر کامیاب ہو گئے، مقداد کامیاب ہو گئے، قمبر کیا کہنے مولانا، واہ 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 کامیاب ہو گئے، خوب جب ہم نے کامیابی کا تذکرہ کیا تو ظاہر سی بات ہے سوال کرے گا بھائی کس علت کی وجہ سے کامیاب ہو گئے، آخر میں ان کے اندر صفت کیسی تھی۔ اب صفت آپ مجھے بتائیں کون سی صفات تھی جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ کامیاب ہو گئے۔ فقط و فقط یہی نہ، اگر ہم کہتے ہیں کہ قمبر کامیاب ہو گئے، ابو ذر کامیاب ہو گئے، مقداد کامیاب ہو گئے، تو کامیابی کی علت یہ بیان کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے علی کے دامن کو تھام لیا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کامیابی کی علت بیان کرتے ہیں۔ خوب اسی طرح دوسری طرف جائیں، یا بعض افراد کے جن کا نام لیتے ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے کامیاب نہیں ہوا، گمراہ ہو گیا، یا فلاں جو ہے وہ جہنمی ہو گیا، یا فلاں صراط مستقیم سے بھٹک گیا، یا فلاں نے اعمال بد انجام دیے۔ خوب جب یہ اس کی تمام برائیاں ہم بیان کرتے ہیں تو اس کی برائی کی اصل علت کیا بیان کرتے ہیں؟ مگر یہ کہ فقط و فقط یہ کہ ہم یہی کہتے ہیں نا کیونکہ اس نے علی کے دامن کو چھوڑا، کیونکہ یہ علی سے دشمنی رکھتا تھا، تو پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اور اہل بیت علیہ السلام کا زمانہ، نہ صرف رسول اللہ اور اہل بیت کا زمانہ بلکہ آج بھی 14ویں صدی میں بھی جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں کامیاب ہو گیا، یعنی وہ علی کے دامن سے متمسک ہے، اور فلاں گمراہ ہو گیا یعنی وہ ناصبی ہے اور مبغض علی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، یار کامیابی کا معیار ذات علی ہے۔ کل کی گفتگو میں نے بیان کیا تھا کہ وہ افراد کہ جنہوں نے ذات علی کو ہلکا سمجھا، یا وہ افراد کہ جنہوں نے علی کے دامن کو چھوڑا، دنیا کا سب سے بدترین اور بے وقوف انسان ہے جو علی کے دامن سے دور ہو گیا۔ ویلا ایسی سخاوت، ایسی کرامت، ایسی فضیلت، ایسا کرم، ایسی بخشش کہاں ملے گی؟ ہمیں نہیں میسر ہوگی۔ علی سے بہتر حاکم ہمیں نہیں مل سکتا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ گھر تابستان وہ افراد جو گرمیوں میں کربلا کی زیارت سے مشرف ہوئے، نجف اشرف ان کا جانا ہوا، انہیں پتہ ہے کہ نجف و کربلا میں کیا شدید گرمی ہوتی ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے، دیکھیں حاکم کی میں صفت بتا رہا ہوں، دیکھیں حاکم ہو تو کیسا ہو۔ امیر المؤمنین اس گرم دنوں میں، یہ جو مسجد کوفہ ہے، مسجد کوفہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے تھے، مسجد کوفہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے تھے۔ کسی صاحب نے سوال کیا کہ مولا آپ اتنی گرمی میں یہاں مسجد کوفہ کے پاس آ کے اور ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے، سورج کی تابش دیکھیے کتنا زیادہ گرم دن ہے۔ تو عجب نہیں، مولا منتقیان نے جملہ فرمایا
کہ کہیں ایسا نہ ہو میں گھر پہ بیٹھا رہوں، کوئی سائل یا کوئی اپنا مسئلہ لے کر آنا چاہے اور مجھ تک نہ پہنچے، کیونکہ یہ مسجد کوفہ کا جو ایریا ہے یہ عمومی ایریا ہے، یہاں پہ ہر کوئی آ سکتا ہے، یہاں ہر کوئی جاتا رہتا ہے، ہر کسی کا یہاں سے گزر ہوتا ہے، تو لہٰذا میں یہاں بیٹھا ہوں تاکہ سخت دوپہری میں کوئی مجھے ڈھونڈ نہ سکے، ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھے ڈھونڈ نہ سکے۔ یہ دیکھیں عدالت ہے امیر المؤمنین، یہ دیکھیں حاکم کی صفات روایتوں میں ملتا ہے۔ میں اس روایت کو بھی مکمل کرتا چلوں۔ ایک خاتون مولا کے پاس ہے اور آنے کے بعد عرض کیا کہ مولا میرے شوہر نے مجھے مار کے گھر سے باہر نکال دیا ہے، اور اب میں اگر گھر پہ جا رہی ہوں تو وہ مجھے مار رہا ہے۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے چلو، کہ تمہارا گھر کس طرف ہے؟ خاتون نے کہا اس طرف ہے۔ مولا اس خاتون کے ساتھ اس کے گھر پہ پہنچے۔ دیکھیں مولا کی انکساری، تواضع، صبر، مولا کی ایک قصے میں نے بالخصوص امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں دیکھا، اگر مولا کا ایک قصہ بیان کریں تو یقیناً ایک خطیب کا موضوع صرف اور صرف اسی چیز کو بیان کرنا ہوتا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اسی قصے میں آپ کو صبر بھی نظر آئے گا، حلم بھی نظر آئے گی، شجاعت بھی نظر آئے گا، کرم بھی نظر آئے گا، اور بخشش بھی نظر آئے گی، جتنی صفات کمالیاں ساری کی ساری اسی قصے میں نظر آ جائیں گی۔ اب ایک قصہ اگرچہ میں عدالت کے حوالے سے یا حاکم کی صفات کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ غور کریں تو اسی قصے میں 50 صفات امیر المؤمنین آپ کو نظر آئیں گی۔ ملتا ہے کہ مولا جب اس خاتون کے گھر پہ پہنچے، شوہر کو باہر بلایا کہ خبردار کیا ہو گیا، تم اپنی بیوی کو اتنی سخت دوپہری اور اتنی سخت دھوپ میں گھر سے بھگا رہے ہو، خدا سے ڈرو، شرم نہیں کرتے؟ اب دیکھیں اس بندہ خدا کی بد اخلاقی و بدتمیزی، مولا سے کہا تم ہوتے کون ہو؟ تم جاؤ اپنے گھر پہ، یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، یہ ہمارا آپسی مسئلہ ہے، آپ کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ مولا نے پھر اسے سمجھایا، نہیں سمجھا تو باقاعدہ روایت کے الفاظ ہے مولا کے سینے پہ اس نے ہاتھ مارا، مولا کو دھکا دیا، مولا پیچھے ہٹے، مولا پیچھے ہٹے اور آگے بڑھے، کھینچ کے تماچا مارا کہ خاموش ہو جاؤ۔ اب جیسے تماچا مارا فوراً چاروں طرف شور مچ گیا، لوگ جمع ہو گئے۔ اب جیسے ہی لوگ آئے سب نے سلام عرض کرنا شروع کر دیا، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ اب وہ شخص کہ جس نے مولا کے ساتھ بد اخلاقی و بدتمیزی کی تھی وہ پریشان کہ یہ کون آ گیا میرے گھر پہ، کہ آپ ہی کوفے کے امیر ہیں؟ مولا نے کہا جی میں کوفے کا امیر ہوں، بس اتنا سننا تھا، فوراً گر گیا، مولا کی خدمت میں معافی مانگنے لگا۔ تو دیکھیں کس طرح سے ایک قصے میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری صفات۔ تو خلاصہ میں نے جملہ کہا تھا، ایسا حاکم ہمیں نہیں مل سکتا، ایسا منصف ہمیں نہیں مل سکتا، ایسا قاضی ہمیں نہیں مل سکتا۔ پتہ نہیں اس زمانے کے لوگوں کے شعور کیسے تھے، ادراک کیسے تھے، سب کچھ جانتے تھے پھر بھی مولا کا ساتھ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بڑا خوبصورت مولا کا جملہ ہے، جب معاویہ کو خط لکھا گیا، ظاہراً معاویہ کسی غیر مشہور مکتوبات میں یہ جملہ موجود ہے، کہا گیا معاویہ نے جب مولا سے کچھ باتیں کی تو مولا نے خط لکھا معاویہ کے نام، اور معاویہ سے کہا معاویہ تیرے اصحاب کتنے اچھے ہیں۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے مولا کا، اور یقیناً اگر ہم تنہائی میں اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھے اسے سنیں تو محظوظ ہوں گے اور محسوس کریں گے، شاید آنکھوں سے آنسو بھی نکل سکتے ہیں۔ مولا نے معاویہ سے کہا معاویہ تو کتنا خوش قسمت ہے، تو کتنا اچھا ہے، تیرے اصحاب کتنے اچھے ہیں، کہ تیرے اصحاب کتنے اچھے ہیں، کہ تیرے اصحاب کو پتہ ہے تو شرابی ہے پھر بھی تیرے ساتھ ہے، انہیں پتہ ہے تو جواری ہے پھر بھی تیرے ساتھ ہے، انہیں پتہ ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تیرے اصحاب کو پتہ ہے تو باغی ہے پھر بھی تیرے ساتھ ہیں، تیرے اصحاب کو پتہ ہے کہ تو فتنے کی جڑ ہے پھر بھی تیرے ساتھ ہیں۔ لیکن ذرا آؤ علی کے اصحاب کی طرف دیکھو، علی کے اصحاب جانتے ہیں علی سے سچا کوئی نہیں، علی کے اصحاب جانتے ہیں علی نے اپنی جان رسول اللہ پہ قربان کر دی، علی کے اصحاب جانتے ہیں کہ علی پرچمدار رسول ہیں، علی کے اصحاب جانتے ہیں علی سبحان اللہ نام ہے، لیکن پھر بھی علی کے ساتھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی حیدری یا علی میرے مولا
नारे अली के साथ सलवात। اللهم صل على محمد محمد وعلى وعجل محمد فرجهم। سبحان اللہ مولانا وعجل صاحب، فرجهم. واہ واہ واہ. کہ تیرے اصحاب کتنے اچھے ہیں، سب کچھ جانتے پھر بھی تیرے ساتھ ہیں. علی کے بارے میں تو یہ سب کچھ جانتے ہیں، پھر بھی علی کے دامن کو ان لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے. خدا کی قسم اگر آپ اس زمانے میں نے شروع میں جملہ کہا تھا نا، کتنے بے شعور لوگ ہیں، علی جیسے خوبصورت عادل منصف شخصیت کو چھوڑ کے ایرو غیروں کے دروازوں پہ جا رہے ہیں. اور پتہ ہے میں کیسے بیان کروں، وہ افراد جو ایروں اور غیروں کے دروازوں سے متصل ہوتے ہیں، ان کا دین اور ان کی عقائد اللہ ہی جانے کیسی ہے. ہم خوش قسمت ہیں. آپ فرقہ زیدیہ کا نام سنتے ہوں گے، فرقہ زیدیہ جو صحیح. یمن میں پایا جاتا ہے، صحیح مولانا، بے شک 4 اماموں تک کے قائل ہیں تقریباً. صحیح. ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں، ایک علمی نکتہ ہے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اگر متصل ہوں تو کس کے دروازے سے متصل ہوں. اگر ہم پانی پیئیں تو کس کے دروازے پہ پانی پیئیں. اگر ہم سبحان اللہ. علم حاصل کریں تو کس کے دروازے سے حاصل بے کریں. شک بے ہر شک کسی کے دروازے پہ علم نہیں ہے. بے شک ہر کسی کے دروازے سے آپ کو علم صالح نہیں ملے گا. بے شک. یہ فرقہ زیدیہ، اسی کا ایک آدمی امام چہارم یا امام پنجم کی خدمت میں آیا. اول میں بتاتا چلوں، اس فرقے کو، فرقہ زیدیہ کو فرقہ بطریہ بھی کہتے ہیں. بطریہ کہتے ہیں. امام چہارم کے پاس یہ کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ علی کی ولایت کے قائل ہیں اور ہم آپ کو امام مانتے ہیں، اور لیکن وہ جو مولا کے مخالفین تھے وہ فلاں و فلاں و فلاں 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 فلاں، ان پہ ہم لعنت نہیں بھیجیں گے. وہ انہیں بھی چاہیں گے اور انہیں بھی چاہیں گے. تو ظاہراً امام چارم یا امام پنجم نے انہیں جواب دیتے ہوئے بھگایا کہ بھاگ جاؤ، بترتم امرنا، تم نے میرے امر کو توڑ دیا، یعنی ہمارے مشن کو تم نے توڑ دیا یا چھوڑ دیا. پھر جب انہوں نے، حضرت نے فرمایا بترتم امرنا، بھاگ جاؤ، تو ان کا نام ہو گیا بطریہ، یعنی جنہیں بھگا دیا گیا، ان کا نام ہو گیا بطریہ. خیر بحث یہاں پہ 5ویں امام کے پاس آئے. آنے کے بعد جب 5ویں امام نے دیکھا تو ایک بڑا خوبصورت جملہ ان کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا کہ تم لوگ غور کیجئے گا جملے پہ، کہ تم لوگ تمسون الثمات وتدعون النہر الاعظم. مخاطب کر رہے ہیں کسے؟ فرقہ بطریہ کو. وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم علی سے بھی متصل ہیں اور فلاں سے بھی متصل ہیں. کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ. تمسون الثمات وتدعون النہر الاعظم. تم لوگ تمسون کہتے ہیں مقیدن کو. معذرت چاہتا ہوں، آپ نے کبھی چھوٹے چھوٹے جانور دیکھے جو پانی پی نہیں سکتے ہیں تو وہ اپنی چھوٹی سی زبان نکالتے ہیں اور اس زبان سے پانی چھینتے ہیں، اسے کہتے ہیں تمسون. مکیدن فارسی میں کہتے ہیں مکیدن. سماد کہتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے سے گڈھے ہوتے ہیں نا، ان گڈھوں میں جو گندا گندا سا پانی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سماد. یا پھر بعض روایتوں میں ماء الکدرہ، کدرہ کا لفظ آیا. کدرہ کا معنی ہوتا ہے، آپ نے ہندوستان و پاکستان میں دیکھا ہوگا، کیونکہ زیادہ تر سامعین ہندوستان و پاکستان کے، جو ہندوستان و پاکستان کے خراب روڈ ہیں تو ان پہ آپ نے دیکھا ہوگا بارش وغیرہ ہو جاتی تو روڈ جہاں پہ ڈیمیج ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے سے گڈھے ہو جاتے ہیں تو اس میں گندا گندا سا پانی بھر جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں کدرہ. عربی زبان میں کہتے ہیں کدرہ، اور یہ لفظ روایتوں میں موجود ہے. حضرت نے کیا فرمایا؟ تم لوگ ان چھوٹے چھوٹے گڈھوں سے گندا گندا پانی پی رہے ہو، جبکہ نہر اعظم ادھر کھڑی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اگر تمہیں صاف پانی چاہیے تو ہم سے متصل. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. اور محمد آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. جزاک اللہ. اللہ آپ کو اجر دیں. جزاک اللہ. اب یہاں مسئلہ صرف پانی اور پانی کا گڈھوں کا نہیں ہے، یا مسئلہ جو ہے اچھے پانی اور گندے پانی کا نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے. حضرت یہاں یہ نہیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر پہ آؤ، ہمارے گھر پہ بسلری کی بوٹلز رکھی ہوئی ہیں اور منرل واٹر رکھا ہوا ہے. کیا کہنے مولانا، واہ واہ مسئلہ واہ. کچھ ہے. حضرت بتانا چاہ رہے ہیں تمہیں ہو کیا گیا، تم کس کے دامن کو چھوڑ کے، کس کے دامن کو تم نے پکڑ لیا ہے. تم ان کے پاس جا رہے ہو جنہیں تیمم نہیں آتا،
تم اس کے پاس جا رہے ہو جو پوری زندگی چیختا رہا اور چلاتا رہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، علی نہ ہوتے ہلاک ہو جاتا، یا تم اس کے پاس جا رہے جو ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ بھیا ہم سے تو زیادہ پڑھی لکھی یہ مدینے کی عاجز عورتیں ہیں، تم اس کے پاس جا رہے ہو جو ہمیشہ کہتا رہا میں تو اس خلافت کے لائق ہی نہیں ہوں، میں تو کسی چیز کے لائق ہی نہیں ہوں، بس لوگوں نے بنا دیا میں بن گیا۔ اجل تم کس کے پاس جا رہے ہو؟ ارے ہمارے پاس آؤ، ہمارے پاس علم کے خزانے ہیں، ہمارے پاس فضیلتوں کے خزانے ہیں، ہم خداوند متعال کے بہترین مخلوق ہیں، منتخب شدہ افراد ہیں، ہماری وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں، ہماری برکت سے، ہمارے وجود سے تمہارا وجود باقی ہے، ہمارے وجود سے تمہاری سانسیں چلتی ہیں، تم کس کے دروازے پہ جا رہے ہو؟ ہمارے دروازے کو چھوڑ رہے ہو۔ تو مسئلہ یہاں پانی کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ حضرت بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم ان کے دروازوں پہ نہ جاؤ جو خود محتاج ہیں، ہمارے دروازوں پہ آؤ، ہم مدینہ علم کے دروازے ہیں، علم کی شروعات ہم سے ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ بکم ختم اللہ و بکم یفتح، خداوند متعال آپ پر تمام چیزوں کو ختم کرے گا اور ہر چیز کی شروعات خدا نے آپ پہ کی ہے، یہ ہم گواہیاں دیتے ہیں۔ اہل بیت کے دروازے سے جو بھاگا یا دور ہوا اس کی حالت دیکھیں، اور اہل بیت کی مخالفت میں آپ دیکھیں، غور کریں، یہ اصلاً بعض مذہب ہی صرف اہل بیت کی دشمنی میں بنائے گئے۔ میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں بیان کروں گا کس طرح سے اہل بیت کو یا قرآن ناطق کو ہلکا سمجھا گیا، اور روز محشر خداوند متعال کے سامنے رسول اللہ فریاد کریں گے اور شکوہ کریں گے، پروردگارا میری اس قوم نے، میری اس ملت نے اس قرآن کو ہلکا سمجھا، یعنی علی ابن ابی طالب کی ذات کو ہلکا سمجھا۔ ہلکا نہیں سمجھنا تو پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جہاں 1.25 لاکھ، میں یہ بھی ایک تھوڑا سا سنجیدہ مسئلہ ہے، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے یہ جملہ سنیں۔ علامہ امینی صاحب الغدیر میں نقل کرتے ہیں اور کسی اہل سنت عالم دین سے انہوں نے نقل کیا، اہل سنت عالم دین فرماتے ہیں، کہتے ہیں مولا کی سب سے بڑی مظلومیت و غربت، امیر المؤمنین کی سب سے بڑی مظلومیت و غربت، کہ پتہ ہے مولا کی سب سے بڑی مظلومیت و غربت کیا ہے؟ کہ غربت یہ ہے کہ غدیر میں کم سے کم 70 یا 80 ہزار کا مجمع اور زیادہ سے زیادہ 1.25 لاکھ کا مجمع، غدیر میں کم سے کم 80 ہزار کا مجمع اور زیادہ سے زیادہ 1.25 لاکھ کا مجمع۔ اگر ہم ایک درمیانی عدد لے لیں تو 1 لاکھ کا مجمع تھا، ٹھیک ہے، 1 لاکھ کا مجمع تھا۔ اب علامہ امین صاحب فرماتے ہیں کہ امیر کائنات مولا متقیان کی مظلومیت دیکھیں، غربت دیکھیں، جس غدیر میں 1 لاکھ یا 1 لاکھ سے زائد مجمع موجود تھا، یا میں الفاظ کو بدل کے کہوں، جس غدیر میں 1 لاکھ لوگوں نے دیکھا، سنا، سمجھا، رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں پہ ذات علی کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا۔ جہاں 1.25 لاکھ یا 1 لاکھ لوگوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، سمجھا، سیکھا، سنا کہ رسول اللہ نے اپنے بعد علی کو جانشین بنایا، لیکن ہائر مظلومیت علی، ہائر غربت علی۔ آج جب ہم روایت کی کتابوں کو اٹھاتے ہیں تو حدیث غدیر کے ناقل یا حدیث غدیر کو نقل کرنے والے 100 سے زیادہ راوی ہمیں نہیں ملتے۔ اللہ یقین جانے دلوں کو جھنجھلا دینے والی باتیں، بے شک ہمیں 100 سے زیادہ راوی نہیں ملتے۔ مظلومیت علی دیکھیں، غربت علی دیکھیں، 100 راوی یعنی کیا؟ اچھا اور آسان کروں بچوں کے لیے، یعنی ہر 1000 میں سے 1 آدمی نے علی کی ولایت ہم تک پہنچائی، ہر 1000 میں سے، ہر 1000 میں سے 1 آدمی۔ اور پھر ایسے موقع پہ اگر یہ کہا جائے کہ قبلہ فضائل علی کیوں بیان کر رہے ہیں، آپ یہ کریں وہ کریں، آقا جان کس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں؟ بڑی مشکلات سے فضائل علی ہم تک پہنچے اور آپ کہہ رہے ہیں فضائل علی نہ بیان کریں۔ یاد کریں ان دور کو، ان ادوار کو جہاں نام علی پہ 70 کوڑے مارے جاتے تھے، یاد کریں اس زمانے کو جہاں نام علی پہ آنکھیں نکال لی جاتی تھی، یاد کریں ان اصحاب کو جو نام علی لیتے ہوئے ڈرتے تھے،
سعید بن جبیر کتنے بڑے صحابی ہیں، سعید بن جبیر، اما سعید بن جبیر کے جس نے ایک عمر ایک زندگی رسول اللہ کے پہلو میں گزاری ہو، اور جیسے یہ امیر شام باغی شام کا زمانہ شروع ہو گیا، بنی امیہ کا دور شروع ہو گیا، اور ان کی حالت دیکھیں کیا ہو گئی. ایک صحابی، اچھا اتفاق سے ہم سے زیادہ نعرہ بھی یہی لگاتے ہیں، صحابہ کرام صحابہ کرام صحابہ کرام. خوب سعید ابن جبیر صحابی نہیں تھے، سلمان صحابی نہیں تھے، ابو ذر صحابی نہیں تھے، مقداد صحابی نہیں تھے؟ بالکل ہے. آپ انہیں کیوں نہیں مانتے؟ سعید ابن جبیر کے بارے میں ملتا ہے کہ سعید ابن جبیر جب کسی صاحب نے آگے ایک چھوٹا سا سوال، آسان سا سوال، میں بتا رہا ہوں دور کیسے تھے، ایک آسان سا سوال پوچھا گیا، کہا گیا بھیا ہر جنگ میں رسول اللہ کا پرچم دار کون تھا، کمانڈر کون تھا جو پوری فوج کو کمانڈ کرتا تھا؟ اب سعید ابن جبیر چپ چاپ کھڑے کہ بھیا پتہ نہیں کون تھا، کہ مجھے نہیں پتا کون تھا. اچھا یہ عقلی بات لگ رہی ہے؟ سعید ابن جبیر جو رسول اللہ کے ساتھ ہر جنگ میں موجود، ہر جگہ موجود، کیسے ممکن ہے کہ سعید ابن جبیر کو نہیں پتا کہ رسول اللہ کا پرچم دار اور رسول اللہ کی فوج کا کمانڈر کون تھا؟ جس نے پوچھا وہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ بھیا انہیں کیا ہو گیا سعید ابن جبیر کو، یہ بیان کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وہ شخص بھاگتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا کہ بھیا سعید ابن جبیر کو کیا ہو گیا، یہ تو بڑے مولا کے مداح تھے، اہل بیت کے مداح تھے. ان سے جب پوچھا گیا کہ بھیا رسول اللہ کی فوج کا کمانڈر کون تھا، پرچم دار کون تھا، تو یہ خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے، کہنے لگے مجھے نہیں پتا. تو دوستوں نے کہا کہ ضرور تم نے کسی غلط جگہ سوال کیا ہوگا، کہ ضرور تم نے کسی غلط جگہ سوال کیا ہوگا، بڑے بے خبر ہو، تمہیں پتا نہیں یہ دور کس کا ہے، پتا نہیں دور کس کا ہے. اگر سعید ابن جبیر صرف یہ کہہ دیتے کہ جنگ خیبر کا پرچم دار علی، جنگ احد کا پرچم دار علی، تو یقین جانے سعید ابن جبیر کی گردن تن سے جدا کر دی جاتی. یہ ماحول تھا، یہ ماحول تھا، یہ ماحول تھا، یہ پروپیگنڈے تھے علی کے خلاف. اسی طرح حسن بصری، میں 2-4 قصات اور یہ تاریخی شواہد آپ حضرات کے ساتھ بیان کر دوں تاکہ ہماری بحث محکم مستند ہو جائے. اور یہ جتنی چیزیں میں یہاں بیان کر رہا ہوں یہ سارے کے سارے مصادر اہل تسنن ہیں، شیعوں کی کتابوں سے نہیں بیان کر رہا ہوں. اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک مصدر یا کتابوں کے حوالے دوں، لیکن اگر آپ کو ضرورت ہو تو مجلس کے بعد فاضل صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. حسن بصری، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ مسجد میں جب جاتے تھے، حسن بصری بڑی کمال شخصیت ہیں، مولا کے بڑے مداح تھے. جب یہ مسجد میں جاتے، یہ ظاہراً امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، یہ جب مسجد میں جاتے تھے اور جانے کے بعد کھڑے ہوتے تھے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے تھے میں نے سنا رسول اللہ نے یہ فرمایا، میں نے سنا رسول اللہ نے یہ فرمایا، میں نے سنا رسول اکرم نے یہ فرمایا. تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے حسن بصری تم کتنے جھوٹے ہو، جھوٹ بولتے ہو. کہ کیوں بھیا کیا ہو گیا؟ کہ احمد تم نے تو رسول اللہ کے زمانے کو درک بھی نہیں کیا، رسول اللہ کو دیکھا بھی نہیں، تم تو امیر المؤمنین کے صحابی ہو، پھر تم کیوں چلا چلا کے کہتے ہو کیا کہنے، واہ 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 واہ، جزاک اللہ مولانا. واہ 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 واہ. بھائی کیا فلسفہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ وہ جھوٹے کے صحابی نہیں. کیا لاجک ہے، واہ واہ واہ. کہ تم نے تو رسول اللہ کو دیکھا نہیں، تم نے تو صرف علی کے صحابی ہو تم، پھر تم کیسے کہتے ہو کہ رسول اللہ نے کہا، رسول اللہ نے کہا، رسول اللہ نے کہا. جھنجلا کے کہا کہ بڑے بے خبر لگتے ہو. حسن بصری نے کہا بڑے بے خبر لگتے ہو، یعنی کہنے کا مطلب تم کسی سے ڈرتے نہیں ہو. ارے بے وقوف، تمہیں پتہ ہے زمانہ ہے کس کا؟ حجاج بن یوسف. علی کا نام لوں گا زبان کھینچ لے گا، بس جہاں جہاں میں کہوں رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، تو سمجھ جاؤ علی نے فرمایا. واہ 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 واہ. یہ ڈر تھا، یہ دیکھیں ڈر تھا حجاج ابن یوسف کا. لیکن ایک طرف ڈر اور ایک طرف دیکھیں کمال فصاحت و بلاغت اور کمال انداز، دیکھیں کس طرح سے معارف اہل بیت لوگوں تک پہنچائے. حسن بصری نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے معارف اہل بیت لوگوں کے درمیان
بے شک بے شک. یہ بھی نکتہ بڑا جالب ہے. اگر آپ جائیں تو کربلا کے بعد سے پابندیوں کا دور شروع ہو گیا. امام سجاد پر بولنے کی پابندی تھی، مسجد میں آنے کی پابندی تھی. پورے دور امام سجاد میں مولا کو مسجد میں نہیں آنے دیا جاتا تھا، مولا کو خطبہ نہیں دینے دیا جاتا تھا. آخر عمر تک مولا کو تقریباً نظر بند رکھا گیا. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو مولا کو اجازت نہیں تھی. مولا کو یہاں تک کہ عمومی مجلسوں میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. مولا کو بازار میں جانے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی. اتنی سختیاں اور اتنے پہرے. کیوں؟ کیونکہ یہ ڈرتے تھے یہ ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ خزانے علم ان کے پاس ہیں. یہ زبان کھولیں گے ماحول میں غوغا پیدا ہو جائے گا، ہمارے اس نظام میں غوغا پیدا ہو جائے گا. تو سمجھ میں یہ آتا ہے علم سے ڈرتے وہ ہیں کہ جن کے مذہبوں کی بنیادیں کھوکھلی ہوں. کیا کہنے، واہ 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 واہ. واہ واہ واہ. بہت خوبصورت جملہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا یزید علم سے یہ ڈر رہا تھا، آپ نے علم سے گھبرا نتیجہ مجلس کا دیا ہے. جزاک واہ اللہ واہ جزاک واہ. اللہ. مولا سلامت رکھے. علم سے گھبرا، واہ واہ علم سے واہ. ڈر رہا تھا. واہ واہ واہ. لیکن جو علم سے صاحبان وہی ڈرتے علم ہیں. ہوتے ہیں، جو صاحبان علم ہیں یا جن کا تعلق اہل علم سے ہے یا جن کا تعلق اہل ذکر سے ہے، وہ کبھی کسی سے ڈرتے نہیں علمی میدان میں. سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. کبھی نہیں ڈرتے علمی میدان میں. تو امام سجاد پہ پابندی، بھائی کیوں پابندیاں لگا رہے ہو؟ کیوں آپ ہمارے بولنے پہ پابندی لگا رہے ہیں؟ آپ کے پاس زبان ہے، آپ آئیں، آپ بات کریں، آپ مناظرہ کریں، بہت سارے راستے. آپ زبانوں پہ پابندی لگا رہے، یعنی آپ خود یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کی بنیاد کھوکھلی ہے، آپ کے مذہب میں کچھ نہیں ہے. آپ ہم سے ڈرتے ہیں، ہماری زبان سے ڈرتے ہیں. واہ واہ واہ. تو امام سجاد پہ پابندی. اب میں بات کر رہا تھا حسن بصری کی کس انداز سے اور کس کمال سے معارف اہل بیت و فضائل اہل بیت ہم تک پہنچائے. ایک بڑا خوبصورت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آپ کو لے کے چلوں. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی کچھ یہی حال تھا. ایک طرف بنی امیہ اور دوسری طرف بنی عباس. پہلے جب تک موقع امام صادق کو ملا، امام نے خوب فائدہ اٹھایا. لیکن پھر بنی عباس اور بنی امیہ کے جاسوسوں نے خبر دی کہ بے وقوف احمق، تم دونوں آپس میں لڑے جا رہے ہو. اور پتہ ہے امام صادق نے کیا پہاڑ کھڑا کر دیا علم کا. اب یہ شوق ہو گئے. عجیب کہ امام صادق کو اتنی مہلت دے دی گئی کہ امام صادق نے علم کا پہاڑ کھڑا کر دیا اور نبی نے 4-5 ہزار یا 40,000 شاگردوں کی تربیت دی. دیکھیں اس دور میں جب امام صادق کے دروازے کو ظاہراً بند کرنے کی کوشش کی گئی اور ظاہری طور پہ امام صادق کو نظر بند کر دیا گیا، گھر میں قید کر دیا گیا اور کہا گیا کہ منبر پہ جا نہیں سکتے، کوئی ان سے مل نہیں سکتا. سب سے سخت جملہ، کوئی ان سے مل نہیں سکتا. لیکن میں نے جملہ شروع میں کہا تھا نا، اہل بیت جب کسی کی تربیت کرتے ہیں تو ہر لحاظ سے تربیت کرتے ہیں. ماحول کا اندازہ ہوتا ہے، سچویشن کا اندازہ ہوتا ہے، کس ماحول میں اور کس انداز سے تبلیغ کی جائے یہ انہیں پتا ہوتا ہے. اب روایتوں میں ملتا ہے جو امام کے شاگرد تھے، جو امام کے چاہنے والے تھے، وہ آخر امام سے بات کریں تو کیسے کریں. باقاعدہ روایتوں میں کوئی جوک نہیں ہے، کوئی مذاقیہ جملات نہیں ہے. روایتوں میں ہے کہ امام کے جو صحابی تھے بڑے بڑے، وہ ٹھیلا لگا کے یا اور جو زمانے کے وسائل تھے وہ کوئی سبزیاں بیچنے کے بہانے، کوئی آلو بیچنے کے بہانے مولا کی گلی سے گزرتے تھے اور مولا کے گھر کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، مولا سے خرید و فروش کرتے تھے. مولا اسی خرید و فروش کے درمیان اپنا لیٹر دیتے تھے، یا یہ لوگ جو مولا کے پاس جاتے تھے مولا کے گھر کے سامنے کچھ بیچنے کے لیے، تو یہ اپنا خط یا اپنے سوال و جواب مولا کی خدمت میں پیش کرتے تھے. مولا پھر جب دوسرے دن آتے تھے تو مولا انہیں دیتے تھے. یعنی زیادہ تر یہ سبزی فروش، یہ جو کوئی ٹھیلا لگا کے بیٹھا ہے، کوئی یہ سبزی بیچ رہا ہے یا اپنی زبان میں کہوں کوئی آلو بیچ رہا ہے، کوئی فلاں بیچ رہا ہے، کوئی فلاں، یہ سارے کے سارے مولا کے صحابی تھے. یہ طریقہ تھا. اگر آج ہم تک یہ علی علی ہم جو کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم تک پہنچی تو ہم ان سب کے شکر گزار ہوں. ہم شکریہ ادا کریں. سبحان اللہ. کیا کارنامے انجام دیے، انہوں نے کیا قامت کا مظاہرہ کیا جو آج ہم تک علی کی ذات کو پہنچایا. بھائی لوگوں نے علی کی ذات کو ہلکا سمجھا، لوگوں نے علی کی ذات کو ہلکا سمجھا. اچھا، یہ علی کی ذات کو ہلکا سمجھنا یعنی کیا؟ علی کی ذات کو ہلکا سمجھنا، پتہ ہے سب سے بڑا جملہ میں، کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ کی سماعتیں جیسی ہیں تو آپ کے معیار کے مطابق جملہ کہا جائے. پتہ ہے علی کی ذات کو ہلکا سمجھنا یعنی کیا؟ علی کی ذات کو ہلکا سمجھنا یعنی یہ
کہ ہم میں سے کوئی کھڑا ہو اور کھڑا ہونے کے بعد یہ کہہ دے کہ بھیا ہمارے اندر علی کی معرفت ہے. علی کو ہلکا سمجھنا ہے. اگر کوئی انسان کہہ دے کہ ہم علی کو پہچانتے ہیں گویا اس نے علی کو چھوٹا کر دیا, ہلکا سمجھنا. صحیح مولانا, صحیح, بے شک اگر بے کسی شک, کو کہہ دیا کہ میں بہت علی کو بڑی جانتا ہوں, بہت بے شک خوبصورت جملہ. مولانا, اگر واہ کوئی واہ کہہ دے کہ میں واہ علی کو جانتا ہوں, گویا واہ اس نے واہ علی کو خلاصہ کا بہت جملہ ہے بڑا مولانا, جملہ ہے خلاصہ. ماسٹر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھائی علی اچھے اچھوں کی سمجھ میں نہیں آیا, آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. بے شک بے شک, اچھے واہ اچھوں واہ کی. واہ, اور واہ ایسا نہ واہ. ہوتا, اچھا آپ کی سماعتیں دیکھ کے یہ اندازہ لگ رہا ہے, آج پتا چل رہا ہے کہ رسول اللہ نے کیوں ڈرایا اور رسول اللہ نے کیوں جگہ جگہ فرمایا. آج جب ہم چھوٹے چھوٹے سے مولا کے فضائل سنتے ہیں تو پتا چلا کوئی خالی ہو گیا, کوئی اخباری ہو گیا, کوئی ملنگ ہو گیا, کوئی مقصر ہو گیا, کوئی فلاں ہو گیا, کوئی فلاں ہو گیا, کوئی فلاں ہو گیا, 50 نام آ گئے سامنے. اتنے سے فضائل جو ہمارے درمیان مولا کے, اتنے سے فضائل میں گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں, گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. پتہ ہی نہیں, کوئی علی کو خدا ماننے لگا, کوئی نے فلاں کہہ دیا, کوئی نے فلاں کہہ دیا. ارے ڈراؤ اس جملے سے جو رسول اللہ نے فرمایا. اب پتا چلا کہ رسول اللہ نے 1400 سال پہلے کیوں کہا اے علی میں ڈرتا ہوں تمہارے فضائل بیان کرنے سے, کہیں ایسا نہ ہو میری امت اسی فتنے میں مبتلا ہو جائے جس فتنے میں عیسیٰ کی قوم مبتلا ہوئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے, کیا تھوڑے بات سے ہے. فضائل, جب تھوڑے سے فضائل آپ کو پتہ ہے, جب رسول اللہ معراج پہ گئے, معراج سے واپس آئے تو جناب ابو ذر نے پوچھا کہ معراج پہ کیا ہوا, تو معراج پہ بہت سارے واقعات اور بہت سارے قصات بیان کی. انہی قصات و واقعات میں بتائے کہ 18,000 فضائل یا 18,000 راز علی کے بارے میں بیان کیے گئے معراج میں. 18,000 راز علی کے بارے میں بیان. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. واہ واہ پھر جملہ فرمایا کہ اگر 18,000 رازوں میں سے ایک راز بتا دوں اللہ تو یا تو یہ آپس میں مر کٹ جائیں گے, ایک دوسرے کو کفر اور نفاق اور شرک و فلاں فلاں کے فتوے دے دیں گے, یا سارے گمراہ ہو جائیں گے. اگر ایک اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہی وجہ آپ نے جناب وہ سلمان کا قصہ سنا ہوگا, جب رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بھی خبر دے علی جیت گئے تو اسے ہم انعام دیں گے. تو ایک جنگ میں خلاصہ, میں قصہ نہیں بیان کروں, بس نتیجہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں. جناب سلمان پہنچ کے کہ مجھے تو پتہ ہے علی کو جیتنا ہے, پہلے ہی پہنچ گئے, لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ علی اب گرائیں گے, اب علی پٹکیں گے, علی یہ کریں گے, وہ کہیں گے. سلمان پہلے ہی بھاگتے چلے آئے کہ مجھے تو پتہ ہے علی کو جیتنا ہے. یہ سلمان کی معرفت تھی. تو خلاصہ جناب سلمان نے رسول اللہ سے فرمایا کہ اب میری خواہش یہ ہے, رسول اللہ نے فرمایا تو جو مانگے گا میں اسے دوں گا, عطا کروں گا. تو جناب سلمان نے ہیرے و جواہرات و فلاں و فلاں نہیں مانگی, یہ اہل بیت کے شاگرد ہیں, اہل بیت کے دروازے پڑھنے کہ مجھے ان 18,000 رازوں میں سے ایک راز بتا دیں. اللہ سمد, واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. راز بتایا گیا. پھر آپ نے جملہ کہ وہ راز, کہ جو راز روایتوں میں ملتا ہے, جو راز سلمان کو بتایا گیا, اگر وہ راز سلمان ابو ذر کو بتا دوں, اس سے زیادہ میں توضیح نہیں کروں گا جملے کی, بس میں بیان کروں گا جتنا بیان کرنے والا ہوں. کہ وہ راز جو 18,000 رازوں میں سے ایک راز جو معراج پہ رسول اللہ کو دیے گئے تھے علی کی ذات کے حوالے سے, ان میں سے ایک راز سلمان کو رسول اللہ نے بتایا. اگر وہ ایک راز سلمان ابو ذر کو بتا دیں تو یا تو ابو ذر کفر کا فتویٰ دے دیں گے یا سلمان کو مار ڈالیں گے. کیا کہنے, واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے مولانا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. توضیح نہیں دے سکتا, نہیں واضح کر سکتا. بہت خوبصورت جملہ, بڑا نیا جملہ کہا سبحان اللہ, ماشاءاللہ, مولا سلامت رکھے. یا علی 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 علی, واہ واہ واہ. سب کی معرفت ایک نہیں ہے, سب کی معرفت ایک نہیں ہے. سلمان کی معرفت الگ, ابو ذر کی معرفت الگ, قنبر کی معرفت الگ, عمار کی معرفت الگ, مقداد کی معرفت الگ. سب کی معرفت ایک جیسی نہیں ہے. صحیح مولانا, سب کی معرفت ایک جیسی نہیں, زمین و آسمان کا فرق ہے. تو خلاصہ کلام, اب میں اپنے نتیجے کی طرف آ رہا ہوں. وہ قرآن کے جسے لوگوں نے ہلکا سمجھا, رسول اللہ روز محشر شکایت کریں گے, پروردگارہ میری اس قوم نے قرآن ناطق کو ہلکا سمجھا, قرآن ناطق کو ہلکا سمجھا. ہلکا سمجھنا نہیں تو کیا ہے,
جہاں اتنے فضائل، اتنے کمالات، اتنے معجزات جن شخصیات سے ہم تک پہنچے، لوگ ان شخصیات کے بارے میں بحث کر رہے ہیں کہ وہ اچھے تھے یا تھے نہیں. یہ بحث ہی کرتا ہے. علامہ امینی صاحب کا بڑا خوبصورت جملہ ہے الغدیر کے حوالے سے، تو ماشاءاللہ سے آپ حضرات جانتے ہوں گے الغدیر ہمارے پاس فی الحال ایک بہت بڑا دائرہ علم ہے الغدیر کی صورت میں. علامہ امینی صاحب الغدیر میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں روز محشر، رو رو کے انہوں نے یہ جملہ بیان کیا کہ میں روز محشر خدا کی بارگاہ میں ان لوگوں کی شکایت کروں گا، ان کچھ لوگوں کی جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے، کہ ان کچھ لوگوں کی شکایت کروں گا، کہ شکایت یہ کروں گا کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ سوچا کہ مولا کے کتنے فضائل و کمالات ہیں، میں پوری زندگی فضائل علی بیان کروں گا، لیکن ان لوگوں نے مولا کے ساتھ کچھ ایسا کیا اور ایسے پروپوگنڈے بنائے کہ آج میں مجبور ہوں میں یہ ثابت کروں کہ علی خلیفہ تھے. زندگی 25 سال میں نے لگا دی صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ علی پہلے خلیفہ ہیں. کہ کیسے پروپوگنڈے بنائے گئے، کیسی سازشیں رچی گئیں کہ آج 25 سال لگے صرف اور صرف یہ ثابت کرنے میں کہ علی خلیفہ اول ہیں، صرف ایک غدیر کو ثابت کرنے میں کہ جہاں 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. لوگوں نے بر ناصبی و خارجی لعنت بے شمار. تو خلاصہ کلام اہل بیت علیہ السلام یہ ذات علی کو جنہوں نے ہلکا سمجھا، روز محشر خدا ان کے سامنے رسول اللہ شکایت کریں گے. اور میں نے ایک جملہ کہا تھا ماشاءاللہ سے آپ محسوس بھی ہوئے تھے کہ علی کو ہلکا سمجھنا یعنی یہ کہ کوئی انسان یہ کہہ دے کہ بھیا ہم علی کو سمجھ گئے، ہم نے علی کو پہچان لیا، ہم ساری چیزوں کو جانتے تھے. جو بھی یہ آدمی، یہ بندہ جو یہ بات کہہ دے تو گویا وہ علی کی عین سے واقف نہیں ہے. علی کی عین. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا خوبصورت ایک روایت ابھی میں نے حال میں کہیں بیان بھی کی تھی میرے خیال سے کسی مجلس میں، کہ ممبر کے پاس کچھ شخصیتیں بیٹھی ہوئی تھی. جناب سلمان، دیکھیے میں نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا. جو آپ نے سلمان والی روایت سنی کہ اگر وہ راز جو سلمان کو بتایا گیا، اب سمجھیں سلمان کی معرفت کا معیار کیا تھا، معرفت کا معیار کیا تھا، منزلت کیا تھی معرفت کی. ایسے نہیں میں نے اس روایت کو جب آپ سنیں گے تھوڑا سا محسوس کریں گے کہ سلمان کے پاس کیسی معرفت تھی. بے شک بے شک کیسی معرفت تھی کہ سلمان مسجد سے باہر نکلے اور پیچھے پیچھے ان کے کچھ لوگ اور بھی آ گئے. تاریخ کی بڑی بزرگ شخصیتیں کہ جن کا نام بھی لیتے ہوئے ڈرتا ہوں، بڑی بزرگ شخصیتیں. تو وہ کہنے لگی کہ سلمان، یہ جو رسول اللہ کے دائیں طرف بیٹھے تھے یہ کون تھے؟ سلمان نے کہا مجھے تو نہیں پتا. کہ تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے؟ کہ نہیں مجھے نہیں پتا. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کیا مولا علی باہر نکل رہے. اب یہ صاحب دوڑتے ہوئے رسول اللہ کے پاس گئے اور کہنے لگے رسول اللہ آپ تو بڑی تعریفیں کرتے تھے سلمان کی، سلمان سے سچا کوئی نہیں، سلمان ایسا، سلمان مولانا کیا بات ہے، کہاں لے کے جا رہے؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ آپ مولانا. بڑی تعریفیں کرتے تھے اور پتہ یہ چلا کہ آپ کے سلمان جھوٹے ہیں. واہ 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 رسول اللہ مسکرائے اور کہ اے شخص میں اب بھی کہتا ہوں اس روئے زمین پہ سلمان سے سچا کوئی نہیں. واہ 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 واہ، بے شک بے شک. واہ 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 واہ. کہ رسول اللہ نہیں سلمان جھوٹے ہیں. کیسے؟ کہ آپ کے پاس علی بیٹھے تھے، میں نے سلمان سے کہا کہ رسول اللہ کے پاس کون بیٹھا ہے، تو سلمان نے فوراً کہا مجھے نہیں پتا یہ کون بیٹھا ہے، میں نہیں جانتا ان کے بارے میں. جبکہ سب کو پتا ہے سلمان تو علی کے دوست ہیں. کیسے ممکن ہے کہ سلمان نے علی کو نہیں پہچانا؟ رسول اللہ مسکرائے کہ سنو سلمان سے سچا کوئی نہیں، اور سلمان نے اب بھی جو بات آپ سے کہی یا تمہیں بتائی وہ ایک سچ ہے کہ جس سے زیادہ تر لوگ غافل ہیں. سلمان جھوٹ نہیں بولتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلمان نے کہا وہ جھوٹ نہیں، سلمان نے جو کہا یقیناً وہ سچ ہے، حقیقت ہے. کیا تم جانتے ہو علی کو؟ کیا تم جانتے ہو علی کو؟ پھر حضرت نے جملہ کہا کہ خدا کی قسم علی کی ذات کو کسی نے نہیں پہچانا، نہ سلمان نے، نہ ابو ذر نے، نہ مقداد نے، نہ قمبر نے، کسی نے علی کی ذات کو نہیں پہچانا سوائے میرے یا میرے خدا کے.
اللہ اللہ نعرے حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ میرے یا میرے خدا کے اور بے کسی نے شک علی کی جزاک اللہ ذات کو نہیں جزاک اللہ. بے شک بے تم شک آئے علی کو پہچاننے، تم آئے علی کو سمجھنے. کیا بات ہے کیا بات ہے علی واہ کی واہ ذات کی آسان ہر کسی کے سمجھ میں آ جائے. میں نے کل کی مجلس میں بیان کیا تھا علی کی محبت آسان نہیں ہے، علی کی محبت بڑی سخت ہے، بڑی دشوار ہے. ہر کسی کے دل میں علی کی محبت نہیں آ سکتی، بے شک ہر کسی کے دل میں علی کی محبت نہیں آ سکتی. آپ روایتوں میں جائیں، شاید میں نے آپ کی مجلس میں کل بیان کیا تھا، یہ کہیں اور بیان کیا تھا، لیکن جملہ بیان کرتا چلوں، اگر سن لیا تو دوبارہ سن لیا، نہیں سنا تو محسوس ہو. ملتا ہے کہ ہماری محبت جب بھی محسوس ہو، ہماری محبت جب بھی تمہیں محسوس ہو تو یقیناً اس کی فضیلتیں تو ہیں. روز محشر مولا فرماتے ہیں کہ شفاعت ہم کرائیں گے، قبر کے ذمہ دار ہم، حشر کے ذمہ دار ہم، نشر کے ذمہ دار ہم، اور صراط پہ بھی ہم ملیں گے، اور میثاق میں بھی ہم تمہیں ملیں گے، جنت کے دروازے پہ بھی ہم تمہیں ملیں گے اور ہم لے کے جائیں گے. یہ ساری ضمانتیں علی کی محبت کی تو ہیں، لیکن اس سے پہلے مولا فرماتے ہیں وہ شے جو دنیا میں ہی تمہارے حق میں ثابت ہو جاتی ہے، پتہ ہے وہ کیا ہے؟ کہ جب بھی ہماری محبت تم اپنے دل میں محسوس کرو تو سمجھ جاؤ طیب الولادہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ سبحان واہ اللہ واہ واہ ہماری واہ واہ ولادت پاکیزہ ہے. واہ 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 جزاک اللہ جزاک ایک اللہ. جملہ ہے، ہماری ولادت پاکیزہ ہے. اور ولادت پاکیزہ، اب اگر خطبہ جملہ، میں جب چھوٹا تھا 2012 یا 13 کی بات شاید، ہاں جب میں پہلے ایران گیا ہوا تھا 2012-13 ایسے ہی، تو ایسے ہی ایک اتفاق ہوا، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، یہی حدیث سنانے لگے، تو اس میں لفظ تھا کہ علی کی محبت حلالی کے اندر آ سکتی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو جملہ ہوتا ہے وہ میں کہوں گا نہیں فی الحال کہ اس کے اندر علی کی محبت نہیں ہوتی ہے، ولد الزنا یا فلاں و فلاں، کہ ان کے اندر علی کی محبت نہیں آ سکتی. یا ایک صاحب کہنے لگے کہ کربلا صرف حلالی جاتے ہیں اور وہ نہیں جاتے ہیں. تو جب میں نے یہ سنا تو میں ظاہر سی بات ہے اتنا عقل اور شعور اور فہم نہیں تھا، میں نے کہا بھائی یہ کیسے جملے ہیں، حلالی جائے گا اور فلاں نہیں جائے گا، فلاں نہیں جائے گا. اتفاق ایسا ہوا 1 یا 2 سال کے بعد کامل الزیارات میرے ہاتھ لگی، ابن قولوی قمی کی بڑی معروف کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب، وہ تقریباً 1000 سال پہلے لکھی گئی یہ کتاب، بڑی معتبر کتاب ہے. آیت اللہ خوئی اس کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سند کے اعتبار سے بڑی قوی کتاب ہے یہ کامل الزیارات. اس کتاب میں ایک بڑی خوبصورت حدیث تھے کہ میں اسی کو رب دے رہا ہوں کیونکہ شب اربعین ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہیں پہ میں اختتام کروں گا. اربعین کے حوالے سے 2 جملے اور اختتام کر رہا ہوں میں. کیا ہے کہ جو ہے وہ علی کی محبت حلالیوں کے اندر آ سکتی ہے، اور ولد الزنا یا منافق ان کے اندر علی کی محبت نہیں آ سکتی ہے. اسی طرح فرمایا جو کربلا جائے گا وہ حلالی ہوگا، اور فلاں جو ہے کربلا نہیں جا سکتے. تو یہی جملے میرے ذہن میں تھے اور میں اس کتاب کو پڑھ رہا تھا. اس کتاب میں ایک روایت میں نے دیکھی عجیب و غریب، میں شوق ہو گیا. امام باقر علیہ السلام اللهم صل على محمد محمد وعلى وعلى محمد محمد وعجل وعجل فرجهم. زیارت کربلا اور فضیلت کربلا پہ خوبصورت، اور زائر کربلا کی فضیلت پہ خوبصورت روایت ہے. کہنے لگے کہ روز عرفہ امام حسین کے بھی کچھ زائر اور مہمان کربلا میں آتے ہیں، اور خدا کے کچھ مہمان اور زائر میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں. حج کے مراسم تمام کرنے کے بعد جب حج کا 9واں دن ہوتا ہے تو وہ میدان عرفات میں کھڑے ہو کے اور کچھ اعمال انجام دیتے. روایتوں میں ملتا ہے کہ اس دن خدا پہلے امام حسین کے مہمانوں کی طرف نظر ڈالتا ہے اور ان کی دعاؤں کو پورا کرتا ہے، ان کی حاجتوں کو سنتا ہے، پھر اپنے زائرین اور اپنے ان حاجیوں کی طرف دیکھتا ہے جو حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں تشریف لائے. یہ حدیث کا پہلا حصہ. اب دوسرا حصہ مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنے ہوں گے، کتنا محظوظ ہوں گے. دوسرا حصہ امام باقر 5ویں امام فرماتے ہیں، اس حدیث کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ خدا بند متعال زائرین حسین کو پہلے دیکھتا ہے اور اپنے مہمانوں کو بعد میں دیکھتا ہے. مشہور و معروف جملہ، اور ماشاءاللہ سے خطبہ علماء فضلاء سے ہم ہمیشہ سنتے رہتے. دوسرا جملہ یہ ہے کہ اس لیے وہ کربلا کے زائرین کی طرف پہلے دیکھتا ہے اور اپنے زائرین کی طرف بعد میں، کیونکہ اولئک فیہم اولاد الزنا، وہ لوگ
جو خدا کیا کہنے بھائی، واہ 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 آتے ہیں، واہ 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 ولد واہ الزنا بھی موجود ہیں، اولاد واہ 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 زنا بھی واہ واہ۔ موجود ہیں، اللہ لیکن وہ آدمی کہ جس کا قدم سرزمین کربلا پہ پڑے تو اس کے واہ حق میں واہ یہ واہ واہ ثابت ہو جاتا ہے اس کی ولادت پاکیزہ، واہ 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 ولادت واہ، پاکیزہ۔ کیا واہ کہنے، واہ 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 واہ۔ بیت کے جملے بھائی وہ اللہ سن نہیں سکا، اولاد الزنا۔ اللہ میاں کے مہمان کو ظاہر کو ذرا سا پھر بیان کر دیجئے گا، اللہ میاں کے ظاہر کو۔ اللہ میاں کا ظاہر یعنی میدان عرفات جو حج کرنے آتے، ظاہر سی بات ہے اس میں اگر حاجی کوئی شیعہ ہے، ظاہر سی بات ہے اس مجمع میں جو وہاں پہ آئے گا یعنی حج کرنے کے لیے، آپ ماشاءاللہ سے بخوبی جانتے ہیں کیا وہاں ناصبی نہیں ہے، بے شک ناصبی نہیں ہے، اہل بیت کے کھلم کھلا دشمن نہیں ہے، بے دشمن شک نہیں ہے، بے شک یا ان سب کو چھوڑیں وہاں جو اور بہت ساری چیزیں میں نہیں بیان کر سکتا لیکن اشارہ کر رہا ہوں، ناصبی وہاں اہل بیت کے کھلم کھلا دشمن نہیں ہے، ایسے لوگ نہیں ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے مزار کو توڑا جائے، خراب کیا جائے، ایسے لوگ نہیں ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کا نام مسجد میں لینا مسجد کو خراب کرنا ہے، ایسے لوگ نہیں ہوتے وہاں۔ اب یہ اولاد زنا نہیں تو کیا ہیں؟ بے شک بے شک۔ یا علی لا یبغضک الا ولد الزنا او منافق او مشرک، اے علی تم سے دشمنی نہیں کرے گا مگر یہ کہ وہ ولد الزنا ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، واہ جزاک واہ اللہ۔ واہ 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 واہ۔ ولد الزنا ہوگا۔ تو یقیناً خدا نے کیا فرمایا، کیونکہ امام کیا فرماتے ہیں، کیونکہ اس مجمع میں اولاد زنا بھی موجود ہوتی ہیں، اور یقیناً ایسا ہے، کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ۔ ناصبی جو اہل بیت سے کھلم کھلا دشمنی رکھے وہ نہیں تو اور کون ہو سکتا ہے، بے بے شک شک، لیکن جزاک کربلا اللہ، کی جزاک اللہ۔ زیارت کے لیے، کربلا کے میدان پہ جس کا قدم آتا ہے، میں نے روایتوں میں ایک دو نہیں کافی روایتیں ہیں کہ سب سے پہلی نعمت جو اس کے حق میں ثابت ہوتی وہ یہ کہ اس کی ولادت پاکیزہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حلال، واہ 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 واہ۔ حلال۔ مولانا کیا فضیلت آپ نے بیان کی زوار کی، زائرین کی کیا فضیلت بیان کر دی آپ نے، واہ 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 انشاءاللہ واہ بہت بڑی آپ نے انشاءاللہ بالکل کل نئے روز نئے نقطے اربعین اندر ہے، پیش کیے ہیں۔ واہ 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 انشاءاللہ واہ۔ مولا کل آپ کو روز سلامت اربعین رکھے۔ کی کوشش یہ ہوگی کہ زیارت کربلا اور زوار کی فضیلت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بیان کروں۔ تو خلاصہ ذات علی، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے ہلکا سمجھا، روز محشر رسول اللہ خدا کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے، رسول اللہ خدا کی بارگاہ میں کہیں گے پروردگارہ میری اس قوم نے اس قرآن کو، ان اہل بیت کو ہلکا سمجھا۔ اچھا شکوہ فقط رسول اللہ یہ نہیں کریں گے جو ہم سنتے رہتے ہیں، بڑے شکوے ہیں، بڑے درد ہیں جو رسول اللہ نے محسوس کیے۔ اچھا کیا رسول اللہ کو یہ نہیں پتا کہ رسول اللہ کے بعد اس گھرانے پہ کتنی مصیبتیں ڈھائی گئی؟ میں ان مصیبتوں کی شروعات امام سجاد کے ایک جملے سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ قرآن میں آیت نازل ہوئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ، اے رسول ان سے کہہ دو کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے سوائے یہ کہ تم ہمارے اقربا سے محبت کرو۔ یا اسی طرح رسول اللہ نے جگہ جگہ فرمایا کہ ہمارے اقربا کا احترام کرو، ہمارے گھر والوں کا احترام کرو۔ امام کے کیا درد بھرے جملے ہیں۔ امام نے فرمایا اگر میرے نانا، اگر میرے جد رسول اللہ یہ کہتے کہ میرے بعد میرے اس خاندان، میرے اس قبیلے، میرے ان گھر والوں کو پریشان کرو، انہیں قتل کرو، تو اتنے ظلم نہ کرتے جتنے ظلم کیے ہیں، کہ اتنے ظلم نہ کرتے جتنے ظلم کیے ہیں۔ ظلم کی انتہا یہ ہے، ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ایک شخص کے جس نے کربلا کو دیکھا، کربلا کو محسوس کیا، کربلا کو درک کیا۔ آج ہم جب زیادہ رونے لگتے ہیں تو ہم سے سوال ہوتے ہیں قبلہ آپ زیادہ رو رہے ہیں، قبلہ وہ فلاں صاحب زیادہ رو رہے ہیں، آغا جان امام سجاد کو کیوں نہیں محسوس کرتے؟ ارے جس نے کربلا کو سمجھا، جس نے کربلا کو درک کیا، اس نے 35 سال گریہ کیا، 35 سال گریہ کیا۔ میں روایت سے شروعات کر رہا ہوں۔ امام علی علیہ السلام کی ایک بیٹی جن کا نام فاطمہ تھا، یہ
ظاہراً بیٹی یا پھر پوتی، ظاہراً بیٹی ملتا ہے کہ یہ امام سجاد کی عیادت کے لیے گھر پہ پہنچی، امام سجاد کی حالت دیکھی، امام سجاد کی عمر کے آخری لمحات ہیں تقریباً، امام سجاد کی حالت دیکھی، دیکھنے کے بعد فوراً تڑپ گئی، زمین پہ گر گئی کہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے، آپ کیوں اتنا زیادہ گریہ فرماتی ہیں، کیوں روتے ہیں؟ فوراً جناب فاطمہ نے فوراً کہا جاؤ جابر کو بلا کے لاؤ، جابر کو بلایا گیا، جابر سے کہا جابر ہم تمہاری گردن پہ حق رکھتے ہیں، ہمارے احسانات ہیں تمہارے حق میں کہ جلدی سے آ جاؤ۔ جابر پہنچے، جابر سے جناب فاطمہ نے فرمایا جابر تم کہاں تھے، تم سجاد کا خیال نہیں رکھ رہے، تمہیں نہیں پتا ہم اہل بیت میں مردوں میں صرف سجاد باقی ہیں، مجھے ڈر ہے کہیں شدت گریہ شدت غم کی وجہ سے سجاد اس دنیا سے نہ چلے جائیں، کہ بی بی کیا ہو گیا، کہ سجاد کی حالت تو دیکھو، روایتوں کے جملے ہیں اتنے نحیف اور کمزور ہو چکے تھے کہ مولا سجاد کے پورے بدن میں کہیں گوشت نہیں تھا، صرف ہڈیاں جناب جابر آیا، اور آنے کے بعد جناب جابر پہنچے، جناب زید سجاد کی حالت کو دیکھا، جناب جابر رونے لگے اور روتے روتے رسول اللہ کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑا، فرمایا یا رسول اللہ میں روز محشر کیسے منہ دکھاؤں گا، میں کیسے آپ کا سامنا کروں گا، آپ کے نواسوں کو، آپ کے پوتوں کو، آپ کے گھر والوں کو کربلا میں تڑپا تڑپا کے مارا، آپ کے گھر والوں پہ ظلم و ستم ڈھائے، لیکن یہ جابر کچھ نہ کر سکا۔ روایتوں کے جملے ہیں جناب جابر نے کسی پرندے کا نام بتایا اور فرمایا کہ یہ پرندہ امام سجاد کو کھلائیں تاکہ امام سجاد کے بدن پہ تھوڑا گوشت آئے یا امام سجاد کے بدن میں تھوڑا سا روغن اضافہ ہو جائے۔ روایتوں کے جملے ہیں جیسے ہی وہ پرندہ لایا گیا، غلام نے اس پرندے کو لیا، اس پرندے کو صاف کرنے میں لگا تھا، اچانک امام سجاد علیہ السلام گھر کے اوپری حصے سے نیچے آئے، جیسے ہی پہنچے کیا دیکھا کہ غلام اس پرندے کو ذبح کر رہا ہے، اسے صاف کر رہا ہے۔ مولا نے دیکھا، فوراً مولا گر پڑے، ہائے بابا یہ کیسے لوگ، اللہ اکبر، بابا یہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے کربلا میں بڑی بے دردی سے شہید کیا، آپ کو ذبح کیا۔ میں جملے انشاءاللہ کل امام حسین کی شہادت بیان کروں گا، صرف 2-4 جملے اور آپ کی زحمتیں تمام، یقیناً شب اربعین ہے، ہمارے دلوں میں آگ لگی ہے، ہمیں یاد ہے نا، ہمیں وہ جملات یاد ہیں، قتل حسین کی وجہ سے ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں ایک تڑپ ہے، ہمارے دلوں میں ایک آگ ہے جسے دنیا کی کوئی شے بجھا نہیں سکتی۔ ہماری یہ تڑپ نہیں تو کیا ہے، ہمارا عشق نہیں تو کیا ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب جناب سید سجاد سے پوچھا جاتا تھا مولا آپ کے اوپر سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں ڈھائی گئیں، آپ کے لیے سب سے سخت لمحات کیا تھے، تو بڑے لمحات بیان کیے۔ ایک لمحہ جو سید سجاد نے بیان کیا کہ میرے لیے سب سے سخت لمحہ یہ تھا کہ میں آگے آگے تھا، میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں توق، سجاد ایک مجبور قیدی ہے، ہاتھوں کو نہیں کھول سکتا، میں چل رہا تھا، میرے سر پہ ایک امامہ تھا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں اپنے ہاتھوں سے کچھ نہیں کر سکتا۔ جب شام کی گلیوں میں پہنچا، نعرہ لگایا گیا کہ یہ اسیر، یہ میں الفاظ کو بدلوں کیسے کہوں، جو مولا نے فرمایا کہ وہاں نعرہ لگایا گیا اے شامیوں گھروں سے باہر نکلو، یہ باغی آئے، اللہ اکبر، کہ یہ باغی آئے ہوئے ہیں۔ سید سجاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا لوگوں نے ہاتھوں میں کنکریاں لی اور اپنی چھتوں سے پھینکنا شروع کی، کوئی کنکر پھینک رہا ہے، کوئی مٹی پھینک رہا ہے۔ ایک لمحہ ایسا آیا آگ پھینکنا شروع کی، ایک لعین نے آگ پھینکی، میرے امامے پہ آگ لگی، سجاد کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اب میں کوشش کر رہا ہوں اس امامے کو اتاروں، لیکن ہائے اتار
کا. بس آزادارو ایک جملہ جناب سید سجاد سے جب کہا گیا مولا سب سے سخت لمحات کون سے تھے, جب نہیں مولا سجاد نے سب سے پہلے یہی فرمایا الشام الشام الشام. کربلا سخت تھی, حسین کی شہادت سخت تھی, عباس کی شہادت سخت تھی, ساری سختیاں تھیں, لیکن ساری سختیاں ایک طرف, پھپھیوں کے کھلے سر ایک طرف, ساری پریشانیاں ایک طرف, سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے جانا ایک طرف. مولا فرماتے ہیں سختی اور پریشانی یہ تھی کہ شام کی گلیوں میں جیسے ہی وارد ہوا منادی نے ندا دی, اے یہودیوں اے نصارا اپنے گھروں سے نکلو, دیکھو یہ علی کی لاڈلی زینب ہے. اللہ اکبر, یہ علی کی لاڈلی زینب ہے. حسین علی کی لاڈلی زینب ہے. آپ کی زحمت تمام کی, آپ کی زحمت تمام کی صرف ایک جملہ, کیونکہ شب اربعین ہے. اربعین کے حوالے سے روایتوں میں ملتا ہے. پتہ ہے آپ کو کربلا کا پہلا زائر کون ہے؟ کربلا کا جو اربعین پہ پہلا زائر جو کربلا معلی میں پہنچا وہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری ہے. روایتوں میں ملتا ہے جناب جابر کربلا میں پہنچے. اب کربلا میں لاشیں تلاش کر رہے ہیں. جناب جابر کو نہیں پتا یہ کس کا لاشا ہے, یہ کس کا جنازہ ہے, یہ کس کی قبر ہے. روایتوں کے جملے ہیں جناب جابر نے کسی قافلے کو آتے ہوئے دیکھا, ایک سیاہی محسوس ہوئی. جناب جابر نے اپنے غلام سے کہا ذرا دیکھو یہ کون آ رہا ہے. اب جب غلام آگے گیا تو کیا دیکھا کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے. غلام نے چپکے سے اس قافلے کو دیکھا تو کوئی اور نہیں, ہمارا امام سجاد تھا. بس یہ دیکھنا تھا. جابر کے پاس پہنچے, جابر سے کہا کہ اہل بیت کا قافلہ حسین کی زیارت کے لیے آ رہا. اب جابر تڑپ گئے. اب جیسے ہی امام سجاد کو کربلا میں وارد ہوتے ہوئے دیکھا, جابر کی حالت پریشان, جابر کی حالت میں تغیر. ظاہر سی بات ہے جب کوئی محبت کرنے والا ملتا ہے تو ایک دوسرے کے سامنے درد بیان کیے جاتے ہیں, غم بیان کیے جاتے ہیں, گلے مل کے رویا جاتا ہے. جیسے سید سجاد نے جابر کا چہرہ دیکھا اپنی غریبی یاد آ گئی, اپنی مظلومیت یاد آ گئی. جابر کہاں تھے روزے عاشوراء, میرے پاپا کو ذبح کر دیا. جابر اکبر کے سینے پہ پرچی کیے نہیں ماری. جابر میرا بھیا اصغر جو ننھا سا شیر خوار تھا اس کی گردن پہ سے شعبہ تیر لگایا. جابر تم کہاں تھے؟ جابر آئے اور امام سجاد کو سنبھالا, امام سجاد کو گلے سے لگایا. روایتوں کے جملے ہیں اب امام سجاد نے بتانا شروع کیا, جابر ذرا قریب آؤ, ہاں ہونا وہ بحل حسین بشیب سمرن, ہاں ہونا وہ بحل حسین بشیب سمرن, ہونا قد قربوا منه الجبینا. جابر ذرا قریب آؤ. جابر یہ جگہ دیکھ رہے ہو نا, یہ جگہ وہ ہے جہاں شمر میرے پاپا کے سینے پہ بیٹھا ہوا میرے پاپا کی گردن ذبح کر رہا. جابر ذرا قریب آؤ, یہ جگہ وہ ہے جہاں میرے پاپا کی لاشیں کو پامال کیا. جابر ذرا قریب آؤ, یہ جگہ وہ ہے جہاں میری پھوپھی زینب کھڑی تھی دیکھ رہی تھی. وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ, میری بہن گچائی سے دیکھ رہی ہے. شمر لعین حسین کے سینے پہ بیٹھا ہوا. آہستہ آہستہ اللہ لعنت اللہ قتل حسین. انا للہ و انا الیہ. پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ ہماری آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما. پروردگارہ ہم سب کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو حل فرما. پروردگارہ جہاں
مومنین جس دنیا سے فی الحال ہم سے متصل ہے اور اس مجلس میں شرکت کر رہے ہیں پروردگار ان سب کی تمام نیک خواہشات کو بجا فرما، تعجیل فرما اور ہم سب کو امام زمانہ کے ناصر و انصار میں شمار فرما. ربنا انك انت السميع العليم. ما انت من حسين یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.